میں یہی کہتا ہوں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جن کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ شاید کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہو گیا تھا جو ہمیں محسوس ہو گیا ہے۔ شہاب جی بالکل، ملاقاتیں تو روزانہ بلکہ ہفتے میں کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملنا جلنا رہتا ہے ہمارا، اور ان ملاقاتوں میں ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ پہلے آپ ہمیں بتائیں آپ کے پاس ہماری کسی ایک شکایت کے ازالے کی کوئی چیز ہے، ہمارے کسی نقصان کی، سیاسی نقصان کی ازالے کی آپ کے پاس کچھ ہے؟ اگر ہماری شکایت کا ازالہ، نقصان کی تلافی کی آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ سامنے جو کچھ دیکھا ہے، ہم تو سیاسی پارٹیوں سے گلہ نہیں کر رہے، ہم تو ان اداروں سے گلہ کر رہے ہیں جنہوں نے سیاست میں مداخلت کر کے، جنہوں نے الیکشن میں مداخلت کر کے پورا الیکشن نتیجہ اپنے قابو میں لے لیا اور تبدیل کر دیا۔ مولانا صاحب، مذہبی جماعتوں میں خصوصاً جے یو آئی کے اکابرین کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی کوئی کالعدم تنظیم کی جانب سے لی جاتی ہے، اس بارے میں آپ کی کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، یہی تو ایک مشکل ہے جس کا نہ آپ کے پاس حل ہے نہ حکمرانوں کے پاس حل ہے۔ ایک دین کی جماعت، اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے ایک منظم جماعت جس کی گزشتہ 100 150 سال کی تاریخ موجود ہے، اس کی پشت پر ایک جدوجہد ہے، قربانیوں کی ایک جدوجہد ہے اور کئی سو سالوں کی جدوجہد ہے، ان اکابرین سے جو چیز ہمیں منتقل ہوئی ہے، چاہے وہ نظریے کی صورت میں ہو، عقیدے کی صورت میں ہو، یا اس عقیدے اور نظریے کے لیے کام کرنے کے رویے اور منہج کی صورت میں ہو، یہ امانتیں ہیں، اور کوئی اس قسم کی اشتعال، زبردستی، جبر، یہ علماء کی جماعت ہے۔ یہاں پر اگر ہم ان کو شمار بھی کریں علماء کرام کو تو 5 لاکھ سے زیادہ علماء کرام جو باقاعدہ فارغ التحصیل علماء کرام ہے، یہ ان دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے۔ تو پھر کون ہوتا ہے جو کہیں دیوار کے پیچھے 2 4 آدمی بیٹھ کر یا ایک پہاڑ کے پیچھے وہ ہمیں اتنے بڑے علماء کی جماعت کی رائے کو اور فکر کو اس پر فتوے لگائیں اور ہمیں واجب القتل کہیں؟ تو کسی مسلمان کو، ایمان والے کو، جس کے قلب میں ایمان کا نور ہے اور آپ نے اس کو کافر کہہ دیا تو وہ واپس لوٹتا ہے اسی کی طرف۔ تو اس کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے۔ قبائلی جرگے کی پختو کے جواب برقرار ہے، قبائلی جرگے سے ہوئے درخواست امریکہ آپریشن کیا کی سر لائی عمل بسائی قبائلی جرگہ اگے ٹول پہ اتفاق رائے سرا دا دوی حکومت طرفنا دا نوے اعلان یا اپیکس کمیٹی طرفنا دا نوے اعلان د عزم استحکام پر نوم باندې اپریشن دا باندې بے قراری ښکاره کړه، عدم اعتماد پہ ښکاره کړ او د مسترد شي، بلکې د عدم استحکام وګرځاوه، عزم استحکام نه دی۔ او ظاهره خبره ده چې فوري طور باندې خو نه هغوی څه نقشه وړاندې کړې ده، ولې اپیکس کمیټې چې کوم اعلان په کوم تفصیل سره کړی و، بیا څه ضرورت و چې درېیمه ورځ پرایم منسټر هاوس نه یو نوی وضاحت جاری شو چې د اپریشن شکل بدایي و دا وي، نو هلته هم کنفیوژن موجود ده، لہذا چې څوک په دې صورتحال د هغې طرف نه واضح نه وي تر هغه وخته پورې خو دومره خبره دوی کړې ده چې مونږ اپریشن هغه خپل ځان دپاره تباه کن بولو او مونږ ډېر قربانیانې ورکړي دي، بیا ځانونه نشو بې عزته کولی، نشو ذلولی او بار بار مونږ امتحان واخلی، نو په دغه احساس سره نن فاټا خپله رایه ورکړه۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ صوبائی حکومت نے جو ہے وہ اے پی سی بنانے کا اعلان کیا ہے، تاریخ بنی تھی تو جی او اس میں شرکت کرے گی؟ مجھے نہیں پتہ اس کا جی، مجھے پتہ تو ہونا چاہیے۔ گورنر صاحب بی ڈی اے خان کے ہیں، وزیر اعلیٰ بی ڈی اے خان کے ہیں، کیا کوئی گورنر بھی ڈی اے خان کا ہے، آئی جی بھی ڈی اے خان کا ہے، کوئی اور تبدیلی سب میرے حلقے کے ہیں۔ حضرت جس کو آپ حکومت کہتے ہیں میں اس کو حکومت کہتا نہیں،
اب وہ مدت پورے کرے بھی تو میرے نزدیک مدت نہیں ہے، نہ پوری کرے تو میں تو دوبارہ الیکشن چاہتا ہوں، دوبارہ عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اثر نو مینڈیٹ طے کرے اور اس پہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دخل نہ ہو، دور رہے۔ ایک دفعہ ہم دیکھیں جو جتنے بھی فوجی آپریشن ہیں اس کے نتائج بعد میں کچھ اچھے نہیں آئے ہیں، جس طرح کہ آپریشن درگاہ ملک کا سب سے مہنگا ترین آپریشن ہو گیا، لیکن اب دوسرے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک لمبی فہرست ہے 2005 سے لے کر اب تک امن معاہدوں کے، امن مذاکرات کے، اس کے بھی کچھ فائدے ہیں ہمیں نظر نہیں آئے، تو کوئی تیسرا راستہ کیا ہے آپ کا؟ ہمیں بٹھائیں، ہم سے بات کرے کوئی اس حوالے سے۔ ہم نے 2010 میں جو سوات میں آپریشن شروع کر رہے تھے اس پر بھی کہا تھا کہ جو آپ کا طریقہ کار ہے اس پر ہم مطمئن نہیں پوچھا، انہوں نے شروع کر دیا، الٹا ہمیں کہنے لگے کہ آپ تو دہشت گردوں کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ نواز شریف کی حکومت تھی، انہوں نے انضمام کا فیصلہ کیا، ہم نے کہا فاٹا انضمام غلط کر رہے ہیں آپ لوگ، آپ تیاری نہیں ہے، آپ کے پاس وہ نظام وہ میکینزم ہی نہیں ہے اس کے لیے، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، کر لیا۔ اب جب کر لیا تو فاٹا کے علاقوں کو سیٹل کے علاقوں کے برابر لانا اور سیٹل کے لوگوں کے معیار زندگی کے برابر ان کی معیار زندگی کو بلند کرنا، اور وہاں کا انفراسٹرکچر روڈوں کی صورت میں، بجلی کی صورت میں، اسکول کالجز یونیورسٹیوں کی صورت میں، ہسپتالوں بڑے ہسپتالوں کی صورت میں ایک بڑا نیٹ ورک وہاں پر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم ہر سال 100 ارب روپے ان کو دیں گے اور 10 سال تک دیں گے، یعنی 1000 ارب۔ آج 7 سال مکمل ہو گئے ہیں، مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ 1 ارب پورے ہو گئے ہوں اور ان کو اس وعدے کے مطابق 7 سال کے بعد جب 700 ارب ہونا چاہیے تھا تو کیسے چلے گا؟ یہ کیسے وہ اس کو ترقی کریں گے؟ وہاں پر آج بھی گورنمنٹ کے پاس لینڈ ریکارڈ نہیں ہے۔ جب لینڈ ریکارڈ نہیں ہے، آباء و اجداد سے ان کی ملکیتیں آ رہی ہیں، قوم کی زمین ہے، قوم کا خاورہ ہے اور قوم اس کے امن کی ذمہ دار ہے، اور یہ روایات چلی آ رہی تھی اور اس کو FCR کے ذریعے تحفظ دیا گیا تھا، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ ہم نے کہا کہ جو آپ کے پاس لینڈ ریکارڈ ہی نہیں ہے، آپ کا پٹواری وہاں نہیں جا سکے گا، آپ کا قانونگو وہاں نہیں جا سکے گا، تحصیلدار جس طرح پہلے انتظامی نظام کا حصہ تھا اب بھی انتظامی نظام کا حصہ ہوگا، وہ اس بندوبستی نظام کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں کہ آج بھی نہیں ہوا، اور میں نے ایک بڑے افسر سے پوچھا کہ بھئی جب لینڈ ریکارڈ ہی نہیں ہے تو آپ تقسیم کیسے کریں گے؟ تو ان کا جواب سنیے، آپ بھی حیرت سے ہوں گے، آج کل کی ٹیکنالوجی میں فخر کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ہم سیٹلائٹ سے تصویریں لے رہے ہیں اور سیٹلائٹ سے ہم تقسیم کر رہے ہیں زمینوں کی ہر خاندان کی بنیاد پر۔ وہ میں نے کہا سیٹلائٹ سے نیچے بھی آؤ گے یا نہیں؟ یا اتنی سارا کچھ کرو گے؟ اس طرح کے ایک واہمہ کی بنیاد پر، تخیل کی بنیاد پر کیا کیا، اور فاٹا کے لوگوں کو برباد تباہ کر دیا۔ زه خو د دغو نماینده نه یم، نه د هغو وکیل یم، زه وکیل د پاکستان یم، زه به خبره د پاکستان کوم، چې زه هغوی سره خبره کوم بیا به زه د پاکستان طرف ته ولاړ یم، لیکن سوال بنیادی دا ده چې آیا هغوی سره داسې فوج شته تر اوسه